السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ عاصم کے ذہن میں اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ ذہنی الجھاؤ کی حالت میں دیر تک بے حس و حرکت لیٹا رہا، پھر حال اور مستقبل کے تلخ حقائق سے منہ پھیر کر ماضی کے سپنوں میں پناہ لینے لگا۔ اسے بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اوس اور خزرج پر امن ہمسایوں کی طرح رہتے تھے۔ ان دونوں بستیوں میں کتنی چہل پہل ہوتی تھی۔ اپنے بچپن کے ساتھیوں کی شوخیاں اور شرارتوں کے تصور سے عاصم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ صحرا کی ہوا اب خاصی سرد ہو چکی تھی۔ وہ آگ جلانے کے ارادے سے اٹھا، اچانک اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنا وہم سمجھ کر لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف بڑھا، لیکن چند اور آوازیں آئیں اور اس نے جلدی سے اپنی کمان اور ترکش اٹھانے کے بعد عباد کو جگاتے ہوئے کہا، عباد ذرا ہوشیار ہو جاؤ، میں نے ٹیلے کی اس طرف کچھ آوازیں سنی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ عباد اٹھ کر اپنے ہتھیار سنبھالنے لگا اور عاصم تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر اسے کچھ فاصلے پر الاؤ کی روشنی میں چند آدمی اور گھوڑے دکھائی دیے۔ یہ لوگ الاؤ کے گرد بیٹھے ہونے کی بجائے کھڑے ہو کر کسی بات پر تکرار کر رہے تھے۔ عاصم احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر چلنے کی بجائے زمین پر رینگنے لگا۔ کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں منات و عزا کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، سوتے میں کسی کے ہاتھ پاؤں جکڑ دینا بہادری نہیں۔ اس کے بعد دوسری آواز آئی، تم جھوٹے ہو، تمہارے منات و عزا بھی جھوٹے ہیں، میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں، موسیٰ کے خدا کی قسم۔ ٹھہرو، میری بات سنو، میں بے گناہ ہوں، میں نے اسے ایک غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھا تھا، اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے۔ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، یاد رکھو میرا قبیلہ یثرب کے تمام یہودیوں سے انتقام لے گا۔ دو آدمیوں نے جھک کر جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں۔ اس کے بعد پے در پے ضربوں کی آواز اور مضروب کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ عاصم کے لیے یہ تمام واقعہ ایک معمہ تھا۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ صرف اتنا سمجھ سکا کہ جس شخص کو زد و کوب کیا جا رہا ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور زد و کوب کرنے والے یہودی ہیں۔ چند ثانیہ وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طویل اور کٹن صبر کے بعد اپنی منزل و مقصود کے قریب اسے بلا وجہ کسی خطرے کا سامنا کرنا گوارا نہ تھا، لیکن بے بس انسان کی کرب انگیز چیخیں سن کر اس کی رگ حمیت پھڑک گئی اور اس نے اچانک ایک آدمی کے پاؤں کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ زخمی ہونے والے نے ہائے کہہ کر لکڑی پھینک دی اور عاصم نے کمان میں دوسرا تیر چڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بزدلو خبردار، تم ہماری زد میں ہو اور اب ہمارے تیروں کا نشانہ تمہارے دل ہوں گے۔ فضا میں ایک ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر ایک آدمی بھاگ کر اچھل کر اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہوئے چلایا، بدو آ گئے، یہاں سے بھاگو۔ آن کی آن میں چاروں آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گئے اور عاصم الاؤ کی طرف دوڑا۔ وہاں رسیوں میں جکڑا ہوا ایک آدمی جس کا چہرہ خاک اور خون میں لت پت تھا بے ہوش پڑا تھا، اور بھاگنے والوں کے 5 گھوڑے اور سامان سے لدے ہوئے 2 اونٹ جھاڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ الاؤ کے قریب بھی پانی کا ایک مشکیزہ اور کھانے کے چند برتن پڑے تھے۔ عاصم نے جلدی سے پانی کا مشکیزہ اٹھا کر زخمی کے منہ پر چھینٹے مارے اور اس نے کچھ کرانے کے بعد آنکھیں کھولی اور وحشت ناک آواز میں چلایا، میں بے قصور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کھول دو، مجھے جانے دو۔ عاصم نے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تمہارے دشمن بھاگ گئے ہیں، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ زخمی نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ عاصم نے قریب پڑے ہوئے برتنوں میں سے مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور پانی سے بھر کر اس کے ہونٹوں کو لگا دیا۔ زخمی نے آنکھیں کھولے بغیر پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ اس کے سر اور کن پٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عاصم نے اس کی قبا پھاڑ کر زخموں کی پرپٹیاں باندھ دیں اور پھر اپنا خنجر نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹ دیں۔ اس کے بعد اس نے ایک دھجی پانی سے تر کی اور اس کے چہرے اور پیشانی سے خون صاف کرنے لگا۔ زخمی نے جلدی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ عاصم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ زخمی نے کہا، تم نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ ہاں، مجھے افسوس ہے کہ میں بر وقت نہ پہنچ سکا۔ تم کون ہو اور وہ کون لوگ تھے؟ زخمی اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے بولا، تم نے کہا ہے کہ مجھے اب کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں، تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔
عاصم نے بھیگے ہوئے کپڑے سے زخمی کا چہرہ پوچھتے ہوئے کہا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ زخمی نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ عاصم نے الاؤ کی روشنی میں غور سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں اضطراب، نفرت اور حقارت کا ایک طوفان محسوس کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ عمیر بن عدی تھا، جس کا خاندان اور قبیلہ اس کے خاندان اور قبیلے کا خون کا پیاسا تھا۔ عاصم بے حس و حرکت کھڑا یہ محسوس کر رہا تھا کہ عمیر کے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کی روحیں اس کے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں کی روحوں کا مذاق اڑا رہی ہیں اور وہ اپنے قبیلے سے بد عہدی کا مرتکب ہو چکا ہے۔ عمیر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے پاؤں پر رکھ دیا اور التجا آمیز لہجے میں بولا، عاصم تم مجھے پناہ دے چکے ہو۔ اور عاصم اس طرح مضطرب ہو کر پیچھے ہٹا جیسے کوئی زہریلا سانپ اس کے پاؤں پر رینگ رہا ہو۔